السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا محمد افضل آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین کرام، مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے، دیر سے ہی صحیح لیکن قابل تعریف ہے۔ ناظرین، مسلم پرسنل لا بورڈ کی قانونی تعلیم کے لیے مہم۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا خیال ہے کہ عدالتوں میں مسلم مقدمات کی مؤثر نمائندگی نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ اہل اور ماہر مسلم وکلاء کی کمی ہے۔ اسی پس منظر میں بورڈ نے مسلم بچوں اور نوجوانوں کو قانون کی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دینے کے لیے ایک مہم شروع کی ہے۔ اس مہم کا مقصد یہ ہے کہ مستقبل میں قابل اور تربیت یافتہ مسلم وکلاء کی ایک بڑی تعداد تیار کی جا سکے تاکہ مسلم کمیونٹی کو قانونی میدان میں مضبوط بنایا جا سکے۔ پرسنل لا بورڈ کے مطابق اس مہم کا مقصد مسلمان نوجوانوں کو قانون کی تعلیم حاصل کرنے پر متوجہ کرنا، اس میں اعلیٰ مہارت کے حصول کے لیے ان کا تعاون کرنا اور عدالتوں میں ماہر مسلمان وکلاء کو پہنچانا یہ قانونی تحفظ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بعض دفعہ وکلاء مسلمانوں کا کیس لینے کو آمادہ نہیں ہوتے۔ ان حالات میں بے حد ضروری ہے کہ ہمارے پاس اچھے وکیل ہو اور اچھے وکیل ہی جج کی کرسی پر پہنچتے ہیں۔ پرسنل لا بورڈ کے مطابق افسوس کے ملک کی اعلیٰ عدالتوں میں مسلمان ججز کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ادھر مسلمانوں میں جدید تعلیم کا رجحان بڑھا ہے، مگر ان کی ساری توجہ میڈیکل اور انجینئرنگ پر ہے۔ یہ کافی نہیں ہے۔ مسلمان نوجوانوں کو قانون کی تعلیم حاصل کرنے پر متوجہ کرنا، اس میں اعلیٰ مہارت کے حصول کے لیے ان کا تعاون کرنا اور عدالتوں میں ماہر مسلمان وکلاء کو پہنچانا یہ قانونی تحفظ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ بیان کے مطابق اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بعض دفعہ وکلاء مسلمانوں کا کیس لینے کو آمادہ نہیں ہوتے۔ ان حالات میں بے حد ضروری ہے کہ ہمارے پاس اچھے وکیل ہو، اچھے وکیل ہی جج کی کرسی پر پہنچتے ہیں۔ افسوس کہ ملک کی اعلیٰ عدالتوں میں مسلمان جج کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے خطاب میں کہا کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے۔ جمہوری ملک میں سب برابر ہوتے ہیں، جس کی جتنی آبادی ہوتی ہے اس کی اتنی ہی حصے داری ہونی چاہیے، یعنی آبادی کے تناسب سے سہولتیں حاصل کرنے کا حق ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آج ہماری آبادی 18 سے 20% ہے تو سول سروسز اور عدلیہ میں ہماری نمائندگی کیا ہے؟ یہ صرف 2 سے 3% ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں تو یہ 1% سے بھی کم رہ گئی ہے، جبکہ عیسائیوں کی آبادی 4% ہے لیکن سول سروسز میں ان کی شرکت ان کی آبادی سے زیادہ ہے۔ اسی طرح سکھوں کی آبادی 2% ہے، کچھ دوسری برادریاں 6 سے 7% ہے لیکن سول سروسز میں ان کی شرکت تقریباً 38 سے 40% ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب اس ملک میں پالیسی بنائی جاتی ہے، چاہے وہ تعلیم کی پالیسی ہو، سیکورٹی کی پالیسی ہو، دفاع کی پالیسی ہو، مالیاتی پالیسی ہو یا خارجہ پالیسی ہو، ان سب میں ہمارا کوئی مؤثر کردار نہیں ہوتا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ 60 سے 70 برسوں میں اس کو اپنی ترجیح ہی نہیں بنایا۔ اگر کسی میز پر 20 لوگ بیٹھے ہوں اور ملک کے بڑے فیصلے ہو رہے ہوں، اس میز پر مسلمان موجود نہ ہو تو وہ اپنے مفاد کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس فیصلے کے اور اس قدم کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور یہ ویڈیو، یہ خبر تمام مسلمان بھائیوں تک ضرور پہنچائیں۔ خاص طور پر یہ ویڈیو نوجوان طبقے تک ضرور پہنچائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔